سامعین گرامی، آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ اخراجات کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر معاشی بحران کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جس طرح پہلے ہمارے مالوں کے اندر برکت ہوا کرتی تھی، آج وہ برکت نظر نہیں آ رہی۔ پہلے گھر میں ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا، اسی ایک کی کمائی سے سارا گھر سکون سے کھاتا بھی تھا، پہنتا بھی تھا، اور بڑا اچھا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن آج اس دنیا کی ترقی نے اور اس جدید ٹیکنالوجی نے اور اس دین سے دوری نے ہمارے مال کے اندر سے برکت کو چھین لیا ہے۔ آج صورتحال بالکل بدل گئی ہے کہ کمانے والے گھر کے 3 افراد ہیں، 4 افراد بیک وقت کمائی کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی گھر کے اندر پوری نہیں پڑتی۔ اخراجات ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں، اور اگر کچھ کما کے لے بھی آئیں تو مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اسلام نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے؟ اسلام نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے کہ ایک مسلمان اگر ان اسباب اور ان ذرائع کو اختیار کر لے، اگر ایک مسلمان ان وسائل کو اختیار کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر فراوانی پیدا کر دیں گے۔ مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر برکت آ جائے گی، اس کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ اور پھر وہی صورتحال کہ جب انسان اللہ اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر کبھی بھی اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات اور اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہماری زندگی میں ہمیں رستہ دکھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک بات کو ہمارے لیے واضح کر دیا ہے۔ اور اللہ کا قرآن بول بول کے پکار کے ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں، جب تنگ دستی کا شکار ہو جاؤ، جب مفلسی کا شکار ہو جاؤ، جب غربت اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑے، جب کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، تو پھر شور نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، سڑکوں پہ نکل کے لوگوں کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے حل بتا دیا ہے۔ وہ پہلا حل کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سارے راستے آسان کر دے گا۔ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ کھانے پینے میں، پہننے میں، چلنے پھرنے میں، کمانے میں، ہر کام میں اگر اللہ کا ڈر سامنے ہو تو انسان کبھی بھی دین اسلام کی راہ سے بھٹکتا نہیں ہے۔ لیکن آج ایک طرف تو مسلمان کھانے پینے میں نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اور دوسری طرف شکوہ کرتا ہے کہ میرے مال سے برکت اٹھ گئی ہے۔ کھانے پینے میں نہ غریب کا حق دیکھتا ہے، نہ مظلوم دیکھتا ہے، نہ دھوکہ اور فریب کو دیکھتا ہے، نہ رشوت کو کوئی نقصان اور کوئی گناہ سمجھتا ہے، اور پھر شکوہ کرتا ہے کہ میرے مال سے برکت اٹھ گئی ہے، بے روزگار ہو گیا ہوں۔ لوگوں، غربت جتنی بھی آ جائے، فقیری جتنی بھی آ جائے، فقیری آنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حرام کھانا شروع کر دے، انسان رشوت لینا شروع کر دے۔ صحابہ پہ افلاس کے دن نہیں آئے تھے، سلف پہ غریبی نہیں آئی تھی۔ جب صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے، اپنی جائیداد مکہ میں چھوڑ گئے، گھر بار مکہ میں چھوڑ گئے، سارے اسباب اور وسائل
مکہ میں تھے، صرف تنے تنہا ایک کپڑا جو تن پہ پہنا تھا اس کپڑے کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ غربت انتہا درجے کی تھی، لیکن کسی صحابی نے کوئی حرام کا لقمہ کھایا ہو، کسی نے کسی سے رشوت لی ہو، کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ آج مہنگائی بعد میں آتی ہے، لوگ دھوکہ اور فریب پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ مہنگائی کا فائدہ اٹھا کر تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، بازاروں کے اندر لوگ اس مہنگائی کا فائدہ اٹھا کے جھوٹ بول کے اپنی چیزوں کو مہنگے داموں میں فروخت کرتے ہیں، اور پھر اور بہانہ اور دلیل اور جواز اپنے پاس کیا رکھتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑی ہے، ہماری پوری نہیں پڑتی۔ مہنگائی ہرگز تمہیں حرام کھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ مہنگائی بھی یہ سکھاتی ہے اور تنگ دستی بھی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ سے ڈرو، تم اپنے لقمے کو یہ سوچ سمجھ کے منہ میں ڈالو کہ یہ لقمہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ اللہ کبھی بھی تم پہ تنگی نہیں آنے دے گا۔ جب مسلمان یہ بھول گیا بس کھانے پینے کی فکر ہے، یہ فکر نہیں کہ کمایا کہاں سے ہے اور آیا کہاں سے ہے، پھر اللہ کی طرف سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں سے کما رہا ہوں، لوگ نہیں سوچیں گے اور نہیں غور کریں گے کہ میں جو کمائی کر رہا ہوں یہ حلال کی ہے کہ حرام کی ہے۔ لقمہ تو کھائے گا، کھانا تو کھائے گا، لیکن غور نہیں کرے گا کہ یہ لقمہ حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے۔ اور آج وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی ہے۔ آج یہی حال ہے، لوگوں نے حرام کو حلال سمجھا ہوا ہے اور حرام کو حلال کر کے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بے دھڑک اور بے جھجک، کوئی شرم نہیں، کوئی پرواہ نہیں اور کوئی فکر نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، حلال بھی ہے کہ نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو واضح ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، آپ کے سامنے چند صحابہ کا تذکرہ ہوا جو مالدار تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سن لو مال کے بارے میں آپ کا کیا فرمان تھا۔ فرمایا من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ، آپ نے فرمایا جس نے مال حلال ذرائع سے کمایا اور حلال جگہ پر لگایا تو یہ تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، من اخذ بغیر حقہ، جس نے مال حرام ذرائع سے کمایا، اور حرام ذرائع سے کمانے والا کانا کالذی یأکل ولا یشبع، حرام کمانے والا لاکھوں کیا اربوں کما لے لیکن کبھی بھی وہ سیر نہیں ہو سکتا، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ حرام کمانے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جو کھائے جا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حرام انسان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، تسلی سے کھانے نہیں دیتا، اور انسان کی بھوک اور پیاس کبھی نہیں مٹ سکتی۔ جو حلال کے اندر سکون ہے، جو حلال کے اندر اللہ نے سیر حاصل، جو اللہ نے سکون رکھا ہے، وہ کبھی بھی حرام میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ مالدار صحابہ کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی جتنا مال آ جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مال اگر آ بھی گیا ہے تو لگانا بھی وہاں ہے جو حلال جگہ ہے، جو حلال راستہ ہے، اور جہاں تمہارا حق بنتا ہے فضول خرچی کرنے سے بھی منع کر دیا۔ صرف مال کمانے کی ذمہ داری تو بڑی ہے، حلال ہے کہ حرام، پھر اس کے بعد لگانے کی ذمہ داری بھی، خرچ کہاں کرنا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں پہلی بات تو کمانے کے اندر خیال نہیں کیا جاتا، اور جس کو اللہ وافر دے دے، جس کو اللہ نعمتوں سے نواز دے، پھر وہ لگاتے ہوئے نہیں سوچتا، اور پھر کہتا ہے کہ میرے مال سے برکت ختم ہو گئی ہے، سیلری تو بہت ہے، انکم بڑی ہے، تنخواہ بڑی ہے، تاجر ہے بہت بڑا، لیکن دن بدن گھاٹا پڑتا جا رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور تجارت کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، مال سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال اور حرام کا فرق بھول گیا ہے۔ غریبی اور مہنگائی کا بہانہ لگا کر، جواز لے کر انسان نے حلال اور حرام کے فرق کو بھلا دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا کیا طرز عمل تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرام سے
کس قدر بچا کرتے تھے۔ اجتناب کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آیا، غلام نے ہاتھ میں کوئی کھانے والی چیز پکڑی تھی، لا کے پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لی۔ جب کھائی تو غلام کہنے لگا آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگے کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا تکہنت لانسان فی الجاہلیہ لا احسن الکہانہ الا انی خدعتہ، کہنے لگا کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں کہانت کیا کرتا تھا، نجومی تھا، میں جاہلیت میں لوگوں کو مستقبل کی خبریں دیا کرتا تھا، اور میں اتنا اچھا بھی نجومی نہیں تھا، بس مجھے دھوکہ دینے کا طریقہ آتا تھا، لوگوں سے مال بٹور کر میں دھوکہ دے دیا کرتا تھا، اور جاہلیت کے اندر میں نے ایک بندے کی کہانت کی تھی، آج اس نے اس کے عوض میں مجھے یہ کھانے کی چیز دی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ حرام کی چیز تھی، کیونکہ کہانت کے ذریعے سے نجومی جو ہے اپنی مستقبل کی خبریں بتا کر لوگوں سے جو پیسے کماتا ہے وہ حرام کے پیسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈالا، اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال کر جو کھایا تھا سارے کا سارا کہہ کر دیا، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ صحابی رسول تھے، اللہ نے بڑا تقویٰ دیا تھا، بڑا مقام تھا، حرام کا لقمہ پیٹ میں جا چکا تھا، جواز بنا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں کھا بیٹھا ہوں، اب تو پیٹ میں چلا گیا ہے، اللہ بھی نہیں پوچھے گا، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں جائے پناہ لے، فوراً اپنا ہاتھ ڈالا اور کہہ کر دی۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ لیکن آج ہم جب حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں اور پھر دوسری طرف شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ، اپنی کمائی میں حلال اور حرام کی تمیز کو سامنے رکھو، اللہ ایسی برکتیں نازل فرمائیں گے تم سے تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فرمایا کہ بستیاں جو سابقہ بستیاں گزر چکی ہیں اگر وہ اللہ سے ڈرتی اور اگر وہ ایمان لے آتی تو اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے، خزانوں کے دروازے کھول دیتا، زمینوں سے بھی خزانے دیتا، آسمانوں سے بھی خزانے ان پر بہا دیتا، لیکن کیا ہوا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ اللہ سے ڈری نہیں، ان کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں آیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا لوگوں ڈر جاؤ، ایمان لے آؤ، توحید پر ڈٹ جاؤ، چھوڑ دو دو رنگی، یک رنگ ہو جاؤ، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے فرمانات کو سامنے نہیں رکھا، اللہ کے تقوی کو اختیار نہیں کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ڈرنا شروع ہو جاؤ، اپنے حلال اور حرام کو دیکھنا شروع کر دو، اللہ آپ کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دے گا۔ اور دوسرا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے کہ جب تنگ دستی ہو، غربت اور افلاس ہو، اس وقت اللہ پر توکل کیا کرو، اللہ پر بھروسہ کیا کرو، اللہ کبھی بھی آپ کی کمر نہیں لگنے دے گا۔ آج کوئی دوست کسی دوست پر بھروسہ کرے نا تو اسے اپنے دوست پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی میری کمر نہیں لگنے دے گا، لیکن جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے اور اخلاص کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ، اللہ کبھی بھی اس آدمی کی کمر نہیں لگنے دے گا، اللہ کبھی بھی اس کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں ہونے دے گا جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور چیز کی کیا ضرورت؟ آج ہم غربت کے تانے تو بڑے دیتے ہیں اور غربت کو سامنے رکھ کے روتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، لوگوں سے مانگتے بھی ہیں، اور ہم بڑے بڑے جو ہے وہ اشک بار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اللہ پر کامل یقین سے بھروسہ کر کے دیکھا ہو تو پھر بتائیے اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ تو توکل کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور توکل کا مطلب کیا ہے؟
توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کی محنت کرو، مزدوری کرو، کمانے کی کوشش کرو، اپنے حصے کا وقت دو اور محنت کا صلہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں ایسا صلہ دیں گے کہ تمہارے 4 چاند لگ جائیں گے اور تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کام کر کے، محنت کر کے، ہنر کے ذریعے سے اپنی ہنر بازی پر، اپنی محنت مزدوری پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا اور اس کو اصل نہیں سمجھنا۔ اصل سمجھنا ہے اللہ کی ذات کو اور اصل سمجھنا ہے اللہ کے سہارے کو۔ پھر تم تھوڑا بھی کماؤ، اللہ پہ اعتماد رکھو، اللہ کبھی بھی تمہارے گھر میں غربت اور افلاس اور تنگ دستی کو نہیں آنے دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ چھوڑ دو لوگوں کی جیبوں پہ نظریں نہ رکھو، لوگوں کے دروں پہ جانا چھوڑ دو، لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو، در در کے فقیر بننا چھوڑ دو۔ ایک در پہ آ کے دیکھو، اس رب سے مانگ کے دیکھو کہ جو خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ تمہیں پال بھی سکتا ہے۔ اور اس خالق نے اپنا وصف اور اپنی ایک صفت رب بھی بتائی ہے، رب العالمین۔ وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ تمام جہانوں کو پالنے والا بھی ہے، تو وہ پال بھی سکتا ہے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ اس سے مانگو اور اس کے سامنے آؤ اور اس پر بھروسہ کرو، وہ کبھی بھی آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مال کو من اخذہ، جس نے مال کو لیا بسخاوت نفسہ، اپنی نفس کی سخاوت کے ساتھ، تو بورک لہ فیہ، اللہ اس کے مال کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اسے مال کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جتنا مل جائے وہ خوشی سے لے لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ مال کا حریص ہوتا ہے، مال کا لالچی ہوتا ہے، من اخذہ باشراف نفسہ، جس نے لالچ کے ساتھ، حرص کے ساتھ مال لیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال بڑا سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ مال اس کے لیے بہتر ہے جو بندہ سخاوت نفس کے ساتھ اس مال کو کماتا ہے۔ مال کا حرص اور مال کا لالچ اس کے دل میں نہیں ہوتا، وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اللہ اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دیتے ہیں، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا دلنی علی عمل فانا اذا عملتہ یحبنی اللہ و یحبنی الناس۔ ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ہیں جوامع الکلم، آپ کی مختصر مگر جامع قسم کی باتیں۔ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس۔ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت شروع کر دیں گے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے، لوگوں کے پاس جتنا بھی مال ہے، لوگوں کے مالوں سے بے پرواہ ہو جا، لوگوں کے مالوں پہ نظر نہ رکھنا، ان کے پیسے اور دولت سے بے پرواہ ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گندا لباس پہن لے، جس طرح صوفی کرتے ہیں، مہینہ مہینہ سالوں سال غسل ہی نہ کرے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے بیٹھ جائے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے جسم کو مشقتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ مال جتنا مرضی آ جائے تیرے پاس، لیکن کبھی بھی تجھے مال کا حرص اور لالچ نہ ہو، کبھی بھی دنیا کے مال کی طلب نہ ہو۔ مال تیرے پیچھے بھاگے گا، تو آگے بھاگے گا، یہ تب ہوگا جب تو سخاوت نفس سے مال لے گا، مال کے لیے تیرے دل میں حرص اور لالچ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے اگر پیدا کیا ہے
تو وہ مجھے بھوکا سونے بھی نہیں دے گا۔ اس نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ نے اربوں مخلوقات کو روزانہ ان کے حصے کا کھانا مہیا کرنا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے حصے کا کھا کے سوتا ہے۔ یوں ہی نہیں جملہ بنا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کہ انسان اپنے حصے کا کھا کے سوتا ہے۔ اور صرف انسان نہیں، دنیا کی ہر قسم کی مخلوقات اللہ نے ان کے لیے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ جس کو اللہ نے جتنا دینا ہے، جب دینا ہے، جو اس کا حصہ ہے، ہزاروں میٹر کلومیٹر بھی دور کیوں نہ پڑا ہو، اس کے پاس اللہ ذرائع اور اسباب کے ذریعے سے پہنچا دیتا ہے۔ کوئی بھوکا اور تنگ دست کیوں نہ ہو، اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ تو پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے، وہ تو کیڑے مکوڑوں کو ان کی سرنگوں کے اندر بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ اس اللہ کے رزق کی فراوانی اور اس کے رزاق ہونے میں اور خیر الرازقین ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تب آپ کو فائدہ دے گا جب آپ کو اس بات پر کامل یقین بھی ہوگا کہ اللہ ہی خیر الرازقین ہے۔ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لوگ تو بخیل بھی ہوتے ہیں، لوگ تو اپنے پیسے کو بچاتے ہیں، اپنے مال اور دولت کو محفوظ کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے اوپر نظر رکھو گے، اللہ کے در پہ آؤ گے، در در پہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ایک در پہ ہاتھ پھیلا لو، اور وہ در کہ جس در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کبھی خالی نہیں لٹائے جاتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی حیا کرنے والا ہے اور بڑا ہی شرم کرنے والا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لٹا دے۔ تو اللہ سے آ کے مانگو، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ خالق تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا، وہ کبھی بھی سدا حالات تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ دن ہیں، کبھی غریبی آتی ہے، کبھی امیری آتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتے ہیں، لیکن کبھی پریشان نہیں ہونا۔ مومن کا رویہ کیا ہے؟ مومن کا طریقہ کیا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے اذا اصابتہ الضراء فصبر، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تنگی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اذا اصابتہ السراء، اور جب اس کو خوشی ملتی ہے فشکر، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب یہ طریقہ انسان اپنا لے تو پھر کبھی بھی زندگی کے اندر تنگ دستی محسوس نہیں ہوتی۔ جتنے مرضی کٹھن حالات آ جائیں، جتنی مرضی تنگیاں آ جائیں، لیکن جب انسان اس اصول کو اپنے سامنے رکھے کہ میں مومن ہوں، میرا اللہ پر یقین ہے، میں اللہ کو خالق بھی مانتا ہوں، میں اللہ کو مالک بھی مانتا ہوں، میں اللہ کو رب بھی مانتا ہوں۔ جب رب کہتے ہو، رب العالمین ہونے کا اقرار کرتے ہو، خیر الرازقین کہتے ہو، تو پھر لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ لوگوں کی جیبوں پہ کیوں نظر رکھتے ہو؟ لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں پر کیوں پلنے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ کے در پہ آؤ، اللہ سے مانگو، وہ اللہ اتنا دے گا، بے حساب دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج سے ہی اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو۔ لاکھوں روپیوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، لاکھوں روپیہ لگا دیا، اربوں لگا دیا، کروڑوں لگا دیا، لیکن اپنے پیسے کا دھوکہ نہیں کھانا، اپنے مال کا دھوکہ نہیں کھانا کہ اللہ نے مجھے بڑھا دیا ہے۔ جتنا لگاؤ بھروسہ اللہ پہ، اعتماد اللہ پہ، وہ جو تم لگا رہے ہو وہ بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ گھر بار، یہ اللہ کی امانت ہے، دیا بھی اللہ نے ہے، لگانا کہاں ہے یہ بھی اللہ بتائیں گے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں لگانا ہے، وہاں لگانے سے اللہ تمہیں اور دے گا۔ تیسرا ذریعہ اور تیسرا سبب، پہلا اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، دوسرا جتنے مرضی تنگی کے حالات آ جائیں توکل، بھروسہ اللہ پہ ہو، کسی کے انسان پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا مجھ پہ بھروسہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جب مشکل کے حالات آ جائیں، تنگ دستی کے حالات آ جائیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غلطی انسان سے ممکن ہے، اور انسان کے اندر غلطی کا مادہ موجود ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے انسان کے اندر شر بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھا ہے۔ انسان جہاں نیکی کرتا ہے وہاں برائی بھی کرتا ہے، انسان جہاں نیکی کرتا ہے وہاں گناہ بھی کرتا ہے۔ تو انسان کے اوپر اگر تنگی کے حالات آتے ہیں تو اس کے اپنے کیے ہوئے کرموں کی وجہ سے آتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہ سامنے آتے ہیں۔
تو جب تنگی آ جائے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ تنگیوں کو دور کر دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا پہلے، کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا جی قحط سالی آ گئی ہے کیا کروں۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا میرا باغ خشک ہو گیا کیا کروں۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی۔ ایک نے کہا جی میری اولاد نہیں ہو رہی کیا کروں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ابن سبی پوچھتے ہیں کہ اے حسن بصری رحمہ اللہ، آپ نے تینوں بندوں کو ایک ہی جواب دے دیا ہے کہ استغفار کرو، یہ آپ نے کہاں سے استدلال کیا ہے؟ کہنے لگے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ نوح میں خود فرما دیا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی کا قلم پھیرنے والا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارش بھی برسائے گا، اور یمددکم اموال، اور وہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا۔ اگر کسی کے پاس بیٹے نہیں ہیں، بیٹوں کی ضرورت ہے تو وہ استغفار کرے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، غریبی ہے تو وہ بھی استغفار کرے، اور کسی کے پاس اگر زمین ہے، باغات ہیں لیکن بارش کی ضرورت ہے وہ بھی استغفار کرے۔ اللہ نے ہر صورت کا حل استغفار میں رکھا ہے، ہر تنگی کا حل استغفار میں رکھا ہے۔ انسان آئے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے گر گڑائے، اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہی تھا، حالانکہ آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو معصوم رکھا تھا، معصوم عن الخطا تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرما رہے ہیں واللہ، قسم اٹھا کے کہا انی لا استغفر، فرمایا کہ میں بھی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، فی الیوم اکثر من 70 مرتن، ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ میں خود اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ نے ہر چیز کا حل اس میں رکھا ہے۔ تنگی آ جائے اللہ سے معافی مانگو۔ اسی طرح چوتھا حل کیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانا شروع کر دے، صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ صلہ رحمی کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اللہ نے بڑے بڑے فضائل ہیں اس کے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف صلہ رحمی اگر انسان شروع کر دے تو اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے مال کے اندر اور اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ غربت اور افلاس کے شکوے تو بڑے ہیں، تنگ دستی کی شکایتیں تو بڑی ہیں، لیکن حل تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلتے، اور اگر حل مل بھی جائے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کہا جائے کہ چلو یار تنگی ہے کوئی بات نہیں، تقوی اختیار کرو، حرام کھانا چھوڑ دو، اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے، نہیں، ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتایا جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ہم حرام بھی کھائیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ لڑیں بھی، جھگڑیں بھی، اور لوگوں کی جیبوں پر نظر بھی رکھیں، اور اپنے دل کے اندر لالچ اور ہرس بھی رکھیں، پھر بھی ہمارے اوپر تنگی نہ آئے، تو ایسا میرے بھائیوں کوئی وظیفہ اور نسخہ نہیں ہے۔ کاغذ پہ لکھ کے آپ کو دعا دے دے یہ دعا پڑھو، لیکن آپ حرام کھانا نہ چھوڑو تو کیا فائدہ؟ حرام کھانے والے کی تو اللہ دعا ہی نہیں قبول کرتے۔ کاغذ پہ لکھ کے آپ کو وظیفہ دے دیا جائے، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کرتے رہیں اور بد اخلاقی سے پیش آتے رہیں، کسی غریب کا حق ماریں اور پھر کہے جی ہمارے گھر میں برکت بھی رہے اور ہمارے مال میں برکت بھی آتی رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تضاد رویے ہیں، متضاد رویوں کے ساتھ کچھ نہیں بنتا۔ آپ نے اگر اپنے مال کے اندر سخاوت چاہنی ہے، برکت چاہتے ہیں، تو پھر واحد حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو، تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی شروع کر دو، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دو، اللہ آپ کے رزق کے اندر فراوانی پیدا کر دے گا۔ اور اس کے بعد پانچواں حل کیا ہے کہ آپ اگر تنگ دستی کا شکار ہیں،
اگر آپ کو بڑی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، بڑی آزمائشیں نظر آ رہی ہیں، تنگ دستی کے باوجود بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یوں ہی سمجھے کہ بندہ اپنا مال جو ہے وہ کاروبار میں لگا رہا ہے، اور اللہ کے سامنے خرچ کیے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہترین عطا کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں اللہ نے تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، شکوہ اور شکایت تو ہر بندے کو ہے، تنگیاں بڑی ہیں، تنگ دستی ہے، اتنا پیسہ اور دولت ہونے کے باوجود بھی گھر میں افلاس اور غربت اور رونا پیٹنا اور گھر کے اندر سے تنگ نظری دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تم نے کمایا تو بڑا ہے لیکن لگایا وہاں نہیں ہے جہاں اللہ نے لگانے کا حکم دیا ہے، تم نے خرچ وہاں نہیں کیا جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، تمہارے مال میں تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے ہمسایوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، تمہیں ہر ایک کے حق کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرنا پڑے گا۔ اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کو اور بڑھا کر واپس لوٹا دیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں یاد رکھو صدقہ کبھی بھی مال کے اندر کمی واقع نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ کرو تمہارا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ میں نے 20 خرچ کر دیے، اب کہاں سے آئیں گے؟ یہ خرچ کرنا تمہارا کام ہے، کہاں سے آئیں گے یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، کہاں سے آئیں گے اور کیسے آئیں گے یہ اللہ کا کام ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ وہاں سے رزق دے گا، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کامل یقین تو ہو نا، یقین ہی نہیں پورا ہو رہا، ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہو رہا، ہمارے اندر یہ کانفیڈنس اور ہمارے اندر یقین اگر حد درجہ آ جائے تو کبھی بھی ہم تنگ دستی کا شکوہ نہ کریں کسی سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یصبح، کوئی بھی بندہ جب صبح کرتا ہے تو صبح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ الا ملکانی ینزلانی، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں آج کے دن خرچ کرے گا تو اسے بڑھا چڑھا کے واپس کرنا۔ اور دوسرا فرشتہ فیقول آخر، جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو آج کے دن تیرے راستے میں خرچ نہیں نہ کرے گا اس کے مال کو برباد کر دینا۔ اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نے 1 دن خرچ نہیں کیا، 2 دن خرچ نہیں کیا، 3 دن خرچ نہیں کیا، اللہ مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اگر کبھی خرچ بھی کیا ہے تو حقیر سی چیز، گھٹیا سی چیز، اور پھر ڈرتے ہوئے کہیں کمی نہ آ جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آیت سن کے سیدنا ابو طلحہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول مسجد نبوی کے سامنے میرا باغ ہے اور بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا پھلدار باغ ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے اور بڑا میٹھا پانی ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے، میں یہ باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس میں جا کے خرچ کرو۔ آپ نے نام لے کے کہا کہ فلاں فلاں میں جا کے خرچ کر دو۔ تو صحابہ تو اپنی وہ چیز خرچ کرتے تھے جو سب سے زیادہ محبوب ہوتی تھی، لیکن آج ہم گھٹیا سی چیز خرچ کر کے کہتے ہیں جی اب نظر بھی نہیں لگے گی، اب تنگ دستی بھی نہیں ہوگی، اب بلائیں بھی ٹل جائیں گی۔ ہم نے سن رکھا ہے صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، لیکن صدقہ بلائیں تب ٹالتا ہے جب تم نے
پوری سخاوت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے نیکی کی نیت سے خرچ کیا ہو۔ جب بلائیں آئیں تب تو سب خرچ کرتے ہیں، جب فراوانیاں ہوں، جب نعمتوں کی بحالیاں ہوں تب خرچ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کبھی زوال آنے نہیں دے گا۔ یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کرم ہوتے ہیں، جو تنگیاں آ جاتی ہیں، جو افلاس اور غربت، اور ہم کسی اور کو تانا دیتے ہیں، اپنے گریبان میں کبھی جھانک کے نہیں دیکھا۔ حضرات، یہ اسباب اور یہ وسائل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، حل بھی سامنے ہے، کچھ لوگوں نے پہلے سے بھی سن رکھا ہے، کچھ نے آج سنا ہے، لیکن حل پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے سامنے مریض جا کے بیٹھے اور کہے جی میں بیمار ہوں، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، ڈاکٹر کہے یہ کھا لو، یہ گولی کھاؤ شفا مل جائے گی، نہیں مجھے ٹھیک کرے، میں نے گولی نہیں کھانی۔ تو یہی حساب ہمارا بن چکا ہے۔ ہم بڑا پریشان ہوں جی، کوئی وظیفہ لکھ دے، دعائیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلائیں ٹلوانے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مال کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں اپنے مال کے اندر، ہمیں اپنے کاروبار کے اندر، ہمیں اپنی تجارت کے اندر صرف واحد اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ پر جب ہمارا بھروسہ ہوگا تو وہ اللہ اتنا دے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے در پہ آ جائے، بس اللہ سے آ کے دعا کرے۔ مال کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، مال کے اندر برکت بھی دعا کرنی چاہیے، اس سے بھی مال بڑھتا ہے۔ اگر مال کے اندر آپ کو پتہ ہے کمی واقع ہو گئی ہے تو آپ دعا کریں اللہ سے، مانگیں اللہ سے، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ کس لیے فرما رہا ہے کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان کو لے کے آئیں اور ان کی آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آج سے میں اس کو آپ کا خادم بناتی ہوں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک فیما اعطیتہ۔ دعا کی، اللہ انس کے مال کے اندر بھی برکت کو پیدا فرما، اللہ انس کا مال بھی بڑھا دے، انس کی اولاد بھی بڑھا دے، اور جو تو اس کو دے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، صرف مال اور اولاد کی کثرت نہ ہو بلکہ اس مال اور اولاد کے اندر برکت بھی ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے ساتھ ساتھ برکت کی دعا بھی کی، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ ایسی دعا قبول ہوئی کہ مجھے اللہ نے بڑا مال دیا، بہت زیادہ مالدار تھا میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں صحابہ سے کہ میرے پاس بہت مال ہے، اور کہا اولاد کی دعا بھی قبول ہوئی ہے، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اور میرے پوتے پوتیاں ملا کے 100 سے اوپر تعداد ہو گئی ہے۔ ایسی اللہ کی نبی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ تو مال کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور صرف مال کی کثرت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، مال کی برکت کے پیچھے بھاگنا چاہیے کہ برکت آ جائے، تھوڑا بھی ہو۔ اللہ پھر اپنے بندے کو تھوڑا بھی دیتے ہیں تو اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ مال تو وافر ہے لیکن برکت نہیں ہے، ختم ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا، مہینے کے آخر میں جیب خالی، پہلے سے ہی مانگنے شروع کر دیتے ہیں، قرض اٹھانے پڑتے ہیں۔ کیونکہ مال کے اندر ابھی برکت نہیں آئی۔ برکت کا مطلب کیا ہے کہ جب ضرورت پڑے، جتنی ضرورت پڑے تمہارے پاس وہ چیز موجود ہو، اللہ تمہیں اس طرح کر کے دے کہ تمہاری ضرورتیں بالکل ایکول اور لیول طریقے سے پوری ہوتی جائیں، برابر۔ آپ کو نہ مال کا لالچ ہو اور نہ آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور مال کمانے میں اس قدر مصروف نہ ہو جائیں، تنگی اور تنگ دستی کا اور غربت کا بہانہ لگا کے اس قدر کمائی کے اندر مگن نہ ہو جائیں کہ اللہ کی عبادت ہی بھول جائے۔ جو بندہ اس طرح کرتا ہے اللہ اس سے بھی رزق کو چھین لیتا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم مخاطب کر کے، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تم میری عبادت کے لیے فارغ وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے دل کے اندر غنا آ جائے گی، تیرے پاس تھوڑا بھی ہوگا تو سمجھے گا بہت اللہ نے بڑا دیا ہے۔ تو فارغ وقت تو نکال،
اور کیا فرمایا؟ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری ساری فقیریاں دور ہو جائیں گی، تیری ساری محتاجی دور ہو جائے گی۔ تفرغ لعبادتی، بس تیرا کام کیا ہے کہ تم میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ یہاں جمعے کی اذان ہو رہی ہے لیکن دکانیں کھلی ہیں، جمعہ شروع ہے، بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، فروخت کرنے والے بھی وہیں کھڑے ہیں، خریدنے والے بھی وہیں کھڑے ہیں، دوران جمعہ بیع ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر کہتے ہیں گھر سے برکت اٹھ گئی ہے۔ نماز شروع ہے، دکانیں کھلی ہیں، لیکن کہتے ہیں برکت اٹھ گئی ہے۔ نماز شروع ہے، کاروبار جاری ہے، اپنی مصروفیت میں لگا ہوا ہے، پھر آخر کار بہانہ کیا جی، گاہ کی انہیں ٹائم ہی نہیں لگتا نماز پڑھن کا۔ کیا فائدہ ایسی کمائی کا جو نماز ہی پڑھنے نہ دے، اور پھر یہی آئے گا نا کہ برکت ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں نہ کرے گا، اگر تو عبادت کے لیے وقت نہیں نہ نکالے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دیں گے، تجھے اتنا مصروف کر دیا جائے گا کہ تیرے پاس نماز کے لیے تو کیا، اپنے سکون کے لیے بھی وقت نہیں بچے گا۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو کروڑوں کمانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، اللہ اسے ایسا مصروف کرتے ہیں کہ کروڑوں تو ملتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اس کا فقر بھی دور نہیں کروں گا۔ اربوں روپے لے کے بینک بیلنس لے کے چل پھر رہا ہے، لیکن دل میں پھر وہی غریبی، 10 روپے 20 روپے نکالتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، پھر وہی محتاجی، پھر اپنی اوقات یاد آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس یہی حال کرتا ہوں اس بندے کا جو عبادت چھوڑ کے مال کمانے میں مگن ہو جاتا ہے۔ پھر تنگ دستیاں آتی ہیں، تنگ دستی اگر دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکالو، کم از کم 5 نمازیں تو ان کے وقت میں ادا کرو، نماز پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ ہر نماز کے بعد اگر اللہ سے آپ دعا کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ پر بھروسہ کریں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف سے حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔